ضرورت کیوں پیش آئی کہ ایک الگ ملک ہونا چاہیے، جبکہ اس نظریے کی مخالفت کرنے والے اس وقت انگریز بھی تھے، ہندو بھی تھے، لیکن مسلمان اس کی حمایت میں تھے؟ تو ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کے حوالے سے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مسلمان توحید کو ماننے والے تھے اور ہندو بت پرست تھے اور مشرک تھے، یعنی وہ ہزاروں خداؤں کی پوجا کرنے والے، لاکھوں خداؤں کے آگے جھکنے والے، بتوں کی صورت میں جو ان کے خدا تھے، اور مسلمان ایک اللہ واحد لا شریک کی عبادت کرنے والا تھا۔ تو یہ ان ہزاروں خداؤں کے پجاریوں کے ساتھ کیسے رہتا اور اپنی عبادت کے معاملات کو آگے کیسے چلاتا، جبکہ ان کے نظریات ان سے نہیں ملتے تھے اور ان کے مذہبی نظریات ان سے نہیں ملتے تھے۔ اسی طرح دوسرا نظریہ فرمائے کہ مسلمان سلسلہ نبوت اور ختم نبوت کو ماننے والا تھا، اسی طرح ہندو اس کے منکر اور اوتاروں کو ماننے والے تھے، اس لیے ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کی ایک الگ ریاست ہونی چاہیے اور ہندوؤں کی ایک الگ ریاست ہونی چاہیے۔ اسی طرح مسلمان جو ہے وہ قیامت پر یقین رکھنے والے تھے، جبکہ ہندو قیامت کے تصور کا سرے سے ہی منکر تھا کہ قبر کے اندر دوبارہ اٹھنا، میدان محشر کا قائم ہونا، اسی طرح اس کے بعد جنت یا دوزخ، اس کا تصور تک ہندو نہیں کرتا، جبکہ مسلمانوں کا یہ مسلمہ عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اسی طرح مسلمان قرآن کریم کو رب کا آخری اور مکمل اور جامع کلام ماننے والا، جبکہ ہندو قرآن کریم کا منکر اور اسی طرح گیتا وغیرہ کو ماننے والا ہے، یعنی گیتا کے مقابلے میں وہ دنیا کی کسی بھی کتاب کو تسلیم نہیں کرتے، تو قرآن کا سرے سے انکار کرنے والے تھے۔ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ایک ایسی ریاست بنائی جائے جہاں قرآن پاک پڑھا بھی جائے، سنا بھی جائے اور اس کی برکتیں حاصل کی جائیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے نظام کو آگے بڑھایا جائے۔ اسی طرح مسلمانوں کے محترم تہوار عید الفطر، عید الاضحیٰ ہیں، اور ان کے محترم تہوار ہولی اور دیوالی ہیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ عید الفطر، عید الاضحیٰ کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ ہولی اور دیوالی کی خوشیوں میں شریک ہوا کریں، اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ایک الگ ملک ہونا چاہیے جہاں ہم اپنے مذہبی شعائر کو جو ہے وہ بلند کر سکیں اور اپنے مذہبی تہوار کو شایان شان طریقے سے منا سکیں۔ اسی طرح مسلمان جو ہے مردوں کو دفنانے کے قائل تھے، جبکہ ہندو مردوں کو جلانے کے قائل تھے، چونکہ ہمارا یہ نظریہ ہے قبر میں حساب و کتاب دینا ہوتا ہے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ انسان کو صرف ایک ہی مرتبہ زندگی ملتی ہے اور جب وہ مر جائے تو اس کو جلا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ ہاں یہ ان کا عقیدہ اور نظریہ ضرور ہے کہ ایک بندے کی روح دوسرے میں چلی جاتی ہے، یعنی حلول کر جاتی ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، جبکہ اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ ایک ہی انسان کی روح ایک ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ رہتی ہے، اس کے علاوہ دوسرے کسی جسم میں ایک مسلمان کی روح منتقل نہیں ہوتی۔ اسی طرح مسلمانوں کے نزدیک روحانی قبلہ اور کعبہ، جسمانی قبلہ اور کعبہ مکہ اور مدینہ ہیں۔ اسی طرح یعنی جسمانی قبلہ و کعبہ مکۃ المکرمہ اور ہمارا روحانی قبلہ مدینہ منورہ ہے۔ تو ان کے نزدیک کیا ہے کہ وہ بنارس اور ایودھیا کے ماننے والے تھے۔ اسی طرح زمزم کے مقابلے میں وہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تم بھی ہماری طرح گنگا اور جمنا کے پانی کو لے آیا کرو اور تقدس اور برکت کے طور پر اس کو استعمال کیا کرو۔ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ایک الگ ملک ہو جہاں ہم ٹھیک طریقے سے مکہ اور مدینہ سے اور اسی طرح آب زمزم سے خوب برکتیں حاصل کر سکیں۔ اسی طرح مسلمانوں کا جو تقدیس والا لباس ہے، احترام والا لباس ہے، وہ احرام ہے، اور ان کا جو احرام والا تقدیس والا لباس ہے، احترام والا، وہ جو ہے جوگیانہ لباس ہے، پیلے کلر کا، وہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں پنڈتوں نے پہنا ہوتا ہے، تو ان کے نزدیک وہ احترام والا لباس ہے، جبکہ ہمارے نزدیک احرام جو ہے وہ قابل احترام لباس ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے احرام کو چھوڑ دو اور جوگیانہ لباس پہن لو۔ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ہمیں ایک الگ ریاست بنانی چاہیے جہاں ہم احرام باندھ کر عقیدت و احترام کے ساتھ مکۃ المکرمہ کی طرف جا سکیں۔ اسی طرح مسلمانوں کا عظیم الشان سالانہ اجتماع جو ہے وہ بیت اللہ شریف میں ہوتا ہے، اور ہندوؤں کا سب سے بڑا اجتماع جو ہے وہ گنگا پر منعقد ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو ایک الگ مملکت حاصل کرنی چاہیے۔ اسی طرح
ان کا جو قومی لباس ہے وہ دھوتی بنیان ہے اور خواتین کے لیے ساڑی کا انتخاب کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا قومی لباس شلوار قمیص ہے اور مسلمانوں کی عورتیں جو ہے پردے کے طور پر بڑی چادر اور برقع استعمال کرتی ہیں۔ تو وہ یہ پاکیزگی کی چادر جو ہے وہ مسلمان عورتوں کے سروں سے لینا چاہتے تھے، برقع چھیننا چاہتے تھے اور مسلمان عورتوں کو بھی ساڑی کا لباس پہننے پر مجبور کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے جو ہے ضرورت پیش آئی کہ ایک الگ ملک ہونا چاہیے جہاں ہم اپنے قومی اور مذہبی لباس کو پہن سکیں اور پردے کا خوب اہتمام کر سکیں۔ مسلمانوں کے یہاں حلال و حرام کا تصور ہے، جس طرح شراب حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، اس طرح بہت ساری چیزیں، لیکن ان کے ہاں اس طرح کا کوئی تصور نہیں، بلکہ وہ شراب کو دارو کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اگر مسلمان الگ مملکت نہ لیتے، الگ ریاست نہ ہوتی، تو ہماری نسلیں جو ہے وہ شرابی ہو جاتی اور اسلامی اقدار کو بھلا دیتی۔ اسی طرح مسلمان جو ہے رقص و سرور اور خرافات اور لایانی کام کو جو ہے وہ ناجائز سمجھتے ہیں، جبکہ ان کے ہاں ناچ گانا وغیرہ عبادت تک جو ہے وہ اچھا سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو عبادت کے زمرے میں رکھتے ہیں، ناچ گانے کو اور اس طرح بیہودہ رسومات کو۔ مسلمانوں کے یہاں عزت کا معیار تقویٰ ہے، ہندوؤں کے ہاں عزت کا معیار خاندانی برادریاں تھیں، اور اسی طرح مال و دولت جو ہے ان کے ہاں عزت کا معیار، لیکن ہمارے ہاں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جس کے سینے میں تقویٰ سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح مسلمان جو ہے وہ بیٹی کو اللہ رب العالمین کی رحمت سمجھتے ہیں اور جنت کی ٹکٹ سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہندو بیٹی کو زحمت سمجھتے تھے اور وہ قتل کے قابل اس کو سمجھتے تھے، زندہ درگور کرنا جو ہے ان کا ذہن تھا بیٹی کے حوالے سے۔ اسی طرح مسلمانوں کا ایک الگ نظام طہارت و پاکیزگی ہے، جبکہ وہ کلیتاً اس نظام سے نابلد ہیں۔ مسلمان جو شریعت کے تمام تر قوانین پر عمل کرنے والے اور اس کو اپنے ماتھے کا تاج سمجھنے والے ہیں، شریعت کے قوانین کو، لیکن ہندو بالکل شریعت سے ناواقف اور اپنے من گڑت جو ہے پیشواؤں کی جو باتیں تھیں ان کے طور طریقے تھے ان کو ماننے والے تھے۔ اسی طرح مسلمان جو ہے اپنے علماء مشائخ کرام کو فالو کرنے والے، ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے تھے، جبکہ وہ جوگیوں اور پنڈتوں کے پیچھے پڑنے والے اور اپنے سادھوؤں کو ماننے والے تھے۔ اس لیے بالکل بھی مسلمانوں کا ذہن، دین، دماغ، رسومات، طور طریقے، رہن سہن کسی بھی حوالے سے ہندوؤں سے ملتا جلتا نہیں تھا، جبکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو اپنا غلام بنا کر ان کے اندر اپنے مذہبی چیزیں اور اسی طرح اپنے تہوار کا رنگ اور اسی طرح اپنے رسومات کا رنگ جو ان کے اندر چھوڑ دیں اور یہ اپنے اسلام کو بھول جائیں، قرآن کو بھول جائیں اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کریمہ کو بھول جائیں۔ لیکن ایسا نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہماری نسلوں کو بھی بچانا تھا۔